یہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، متاثرین کا نام ہم نے دیا ہوا ہے. تو یہ ایج گروپ آف کمپنیز ہیں جن کے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں. اور پشاور میں 3 پروجیکٹ ہیں بڑے، جو 3 پروجیکٹ ہے 091 مال ہے، فلورینزا ہے اور ایج ٹاور ہے. اس طرح ڈی اے خان میں بھی ہے، ہنگو میں بھی ہے، اسلام آباد میں، مری میں. ہم نے یہ گروپ بنایا تھا کہ ہم سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت ان کے شکوں کے اوپر یہ عمل کریں، اور ہمارے اگر ریٹرن آن انویسٹمنٹ بنتی ہے منتھلی، یا ان کو رینٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ ہمیں ادائیگی بر وقت ہو. لیکن ان سب چیزوں میں جب ہم نے یہ گروپ بنایا، سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہم نے رکھا اس کے تحت تمام پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل. کیونکہ پہلے اگر یہ تکمیل ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پراپرٹی مل جائے، کمرشل اسپیس ہے، کسی کے فلیٹس ہیں، جو بھی وہ مل جائے. اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے شکو میں کہا تھا کہ ہم آپ کو منتھلی رینٹ دیتے رہیں گے یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ نام دیتے ہیں، وہ ہمیں ملتا رہے. 3 سال تک ہمیں ملتا رہا، کسی کو 2.5 سال ملتا رہا، کسی کو 2 سال ریگولر ملتا رہا. ٹھیک ہے، وہ ڈینائی نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں کٹوتی وغیرہ کی، بریک لگا لیے، اور رینٹ نہیں ملتا تھا، پھر انہوں نے رینٹ کم بھی کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی آرگینک رینٹ کا نام دے دیا، کیا دے دیا. تو ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ تمام پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل ہو، ہمیں اپنا پراپرٹی مل جائے، اور ساتھ جو ہے جو رینٹ ہے رینٹ مل جائے. یا جو کٹ شارٹ کہ جو ایگریمنٹ میں، چونکہ وہ لیگل ڈاکومنٹ ہے، کنٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے، اس کو ون سائڈ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہم کر سکتے ہیں، جنہوں کیا یا نہ ایج گروپ والے تبدیل کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیں وقت پر دے، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو پورا کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. لیکن ابھی جو ضرورت پیش آئی وہ ہم نے جب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو جرگے ہو رہے ہیں کہ یاسر مسعود کو کسی نے اغوا کیا ہے یا غائب ہوا ہے، تو اس کے تحت جو ہے ہم نے جب ان کے مشران کی جرگے سنے، افریدی اور مسعود کے، ناصر مسعود نے پریس کانفرنس کی، طارق افریدی نے کی، ان کے مشران نے کی، اس سے ہمیں گروپ والوں کو یہ تاثر ملا کہ یہ تو 091 کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، سب سوشل میڈیا پر آیا ہوا ہے کہ ان کا مشر یا ناصر مسعود یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارا جو قیدی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور وہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ طارق افریدی جو کچھ کہتا ہے یہ 091 مال وغیرہ ان کے نام پہ کر دو. ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ہم اس کے اوپر یہ احتجاج وغیرہ یا جو ظالمینت ہم کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ سرمایہ کاری ہم نے کی ہے، لیگل ڈاکومنٹس کر کے، سیل ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کر کے ہم نے سرمایہ کاری کی ہے، تو ہم کہاں جائیں گے. تو ہم کوشش کریں کہ یہ ان کی آپس کی جو بندر بانٹ کی خبریں آ رہی ہیں ان کو ہم روک سکیں. حکومت سے، مختلف اداروں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کو وہ انٹرفیئر کرے، اور اگر ہم حق پر ہیں اور وہ مدد کریں. میرا یہاں آنے کا مقصد یہ کیونکہ سوشل میڈیا سے مجھے تھوڑی بہت اپڈیٹس آ رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا یہاں پہ، تو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے، احتجاج ہونے والا ہے. سنس میں بھی ایک وکٹم ان کی، میں نے بھی انویسٹ کیا تھا، میں نے بھی رینٹ کی آس لگائی ہوئی تھی، تو وہ ملنا بند ہو گئے پیسے ہمارے، وہ ہمیں مل نہیں رہے. اور مجھے ضرورت ہے کیونکہ میرا دن ہر روز کا خرچہ ان پیسوں پر چلتا ہے. نہیں مل رہے کالس کرتے رہے. ایک دفعہ آئی بھی ان کے آفس، اب پنڈی چھوڑ کے میں روز روز تو آ نہیں سکتی ہوں. تو حصہ بن گئی ہے پھر اس احتجاج کا کہ اللہ کرے گا کہ کسی کے دل میں کوئی رحم ڈالے گا اور وہ ہمارا بھی احساس کریں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوہاٹ سے آیا ہوں. میں نے ایج گروپ ریزیڈینشیا میں انویسٹمنٹ کی تھی 2023 میں. میرے ایک اور بھائی کی بھی تھی، میرے بھابھی کی بھی تھی. تو ابھی تک ہم پھر رہے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ. نہ ہمیں زمین ملی ہے، نہ ہمیں پراپر فائل، نہ کوئی ڈاکومنٹیشن، اور نہ کوئی بات کرنے والا انسان ہے. ہم ادھر پھرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، CCPO صاحب کو دیے، اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی حضرات آئے ہوئے، سارے بہت تکلیف میں، خرچہ بھی ہو رہا ہے. اور ابھی تک ہمیں کوئی اس کی نہ فائل مل رہی ہے، نہ کوئی زمین کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہمارے انویسٹمنٹ 3-4 سال سے بند پڑی ہوئی ہے. مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. میرا نام سکندر خان ہے. میں نے ایج گروپ میں 66 لاکھ انویسٹ کیا تھا فلورینزا مال میں، اور اس میں نے شاپ لیا تھا، لیکن میرا کوئی شونوائی نہیں ہو رہا. لیکن نہ ہمیں بائی بیک میں نے 2024 میں کیا تھا، انویسٹمنٹ 2021 میں نے کیا تھا.
اور بائی بیک میں نے 2024 میں کیا تھا, لیکن اس نے اب مجھے وہ کیا کہ آپ کو ہم رینٹ دیں گے لیکن آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس اس پہ ہم راضی ہوئے. لیکن ابھی 3 مہینے سے میں نے اس کو کہا کہ مجھے رینٹ نہیں چاہیے, مجھے بائی بیک چاہیے. لیکن نہ فون میں مل رہا ہے, اور نہ فون پہ بات کر رہا ہے, نہ بیٹھتا ہے, اور نہ کوئی 3-3 4-4 گھنٹے انتظار بھی کروا رہا ہے. لیکن مجھے کوئی سنوائی نہیں ہو رہا, اور نہ کوئی مجھ سے ملتا ہے, اور نہ کوئی بائی بیک مجھے پیسے دے رہا ہے.